الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج ہم بلال پتر رباح رضی اللہ عنہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پرسدھ صحابی ہیں ان کی چرچا کریں گے۔ یہ مؤذن تھے، اللہ کے سندیشٹا کے سامنے آپ کی مسجد میں اذان دیا کرتے تھے۔ یہ مکہ ہی میں جلد ہی انہوں نے اسلام سویکار کر لیا، لیکن یہ ایک سلیو تھے، غلام تھے، داس تھے، اور ان کا سوامی، ان کا مالک اسلام سویکار کرنے کی وجہ سے، ایکواد توحید سویکار کرنے کی وجہ سے انہیں سخت یاتنائیں دیا کرتا تھا، بہت اتپیڑن کیا کرتا تھا، انہیں ستایا کرتا تھا، کیونکہ وہ ایکواد نہیں چاہتا تھا، وہ بہوات چاہتا تھا، شرک چاہتا تھا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے سندیشٹا کیوں مانا ہے، اس پر انہیں سخت یاتنا دیا کرتا تھا۔ امیہ پتر خلف اس کا نام تھا۔ جب دوپہر کا سمے ہوتا اور سخت گرمی ہوتی اور مکہ کے پتھر جل رہے ہوتے، اس سمے ان کے سینے پر کوئی بڑا پتھر لا کر رکھ دیتا اور کہتا، اگر یدی تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کیا، ان پر وشواس نہیں چھوڑا، مسلمان سے ہٹے نہیں، اسلام سے ہٹے نہیں، تو اسی استھتی میں تم کو مر جانا ہوگا اور تمہاری مرتی ایسے ہی ہوگی۔ لیکن اس سب کے باوجود اے سارے اتپیڑن جھیلتے ہوئے بلال رضی اللہ عنہ کہتے تھے، احد احد، میں ایک اللہ کا ماننے والا ہوں، میں ایک اللہ پر آستھا رکھنے والا ہوں، اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے اور پھر ان کو خرید کر کے آزاد کر دیا، اور اس کے بعد سے یہ برابر سدیو اللہ کے سندیشٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور یہ اذان دیا کرتے تھے، اور جب بھی کوئی یدھ ہوتا وہاں اس میں بھاگ لیتے۔ اور اللہ کے سندیشٹا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں کے بیچ میں بھائی چارہ کروایا تو ان کو ابو عبیدہ پتر جراح رضی اللہ عنہ کا بھائی بنایا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے تو پھر یہ بھی مدینہ سے باہر شام کی نگری میں نکل گئے، دور مسلمانوں کی جو سرحد تھی، اسلام اور مسلمانوں کے دیش کی جو سرحد تھی، اور وہاں پر جو لڑائی ہوا کرتی تھی، یدھ ہوا کرتا تھا، اس میں شامل ہو گئے اور وہاں بھاگ لے کر کے وہیں پر ان کی وفات ہوئی۔ شام ہی میں ان کی مرتو ہوئی، وفات ہوئی، اور انہوں نے دنیا کو چھوڑا۔ رضی اللہ عنہ وارضاہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔